قسطنطنیہ کی فتح، یہ ایک بہت زبردست قسم کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانے چاہ رہا ہوں کہ قسطنطنیہ کو، جیسے کہ اس کے پہلے نام جو تھا وہ باز نطینی تھا، اس کی بہت ایک لمبی کہانی ہے۔ یہ علاقہ سب سے پہلے منگولوں نے، جب یہ مسلم بلّہ یہاں کے خلیفہ تھے تو اس وقت اس کو باز نطینی کہا جاتا تھا، پھر اس کا نام تبدیل کر کے قسطنطنیہ رکھا گیا۔ تو چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل بات کیا تھی اور کس طرح سے تھی۔ تو یہ قسطنطنیہ کی فتح کیسے ہوئی، تو یہ انتہائی انٹرسٹنگ۔ قسطنطنیہ کی فتح جسے یورپ آج تک نہیں بھولا، سلطان محمد ثانی اپنی افواج اور توپوں کے ہمراہ قسطنطنیہ کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ 29 مئی رات کا 1:30 بجا ہے۔ دنیا کے ایک قدیم اور عظیم شہر کی فسیلوں اور گنبدوں پر سے 19ویں قمری کا طریق کا زرد چاند تیزی سے مغرب کی طرف دوڑا جا رہا ہے، جیسے اسے کسی شدید خطرے کا اندیشہ ہے۔ اس زوال آمادہ چاند کی ملجگی روشنی میں دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی فسیلوں کے باہر فوجوں کے پرے منظم مستقل مزاجی سے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ان کے دل میں احساس ہے کہ وہ طریق کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ شہر قسطنطنیہ، موجودہ نام استنبول ہے، اور فسیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عثمانی توپوں کو شہر پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے ہیں۔ کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات گولہ باری مرکوز رکھ کر فسیل کو زبردست نقصان پہنچایا۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حتمی یلغار فسیل کے میسو ٹیکیون کہلانے والے وسطی حصے سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے ہیں اور خندق کا بڑا حصہ پاڑ دیا گیا ہے۔ سر پر بھاری پگڑا باندھے ہوئے اور طلائی خلت میں ملبوس سلطان اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا: میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نکاروں، کرنوں، طبلوں اور بگلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صاف سنائی دیے جا سکتے تھے، جنہوں نے فسیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا۔ ایک طرف خشکی اور دوسری طرف سے سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ بعض نطینی سپاہی اس حملے کے لیے فسیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت شہری بھی مدد کے لیے فسیلوں پر آ پہنچے اور پتھر اٹھا کر کے نیچے اکٹھے ہونے والے حملہ آوروں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ دوسرے اپنے قریبی چرچ کی طرف دوڑے اور گڑ گڑا کر مناجاتیں شروع کر دی۔ پادریوں نے شہر کے متعدد چرچوں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دی، جس کی ٹنا ٹن نے ان لوگوں کو بھی جگا دی جو بھی سو رہے تھے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنی صدیوں پرانے اختلافات بھلا کر ایک ہو گئے، اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے اور مقدس کلیسا حاجیہ صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی۔ دفاعی فوج نے جان نشانی سے عثمانیوں کی یلغار روکنے کی کوشش کی، لیکن اطالوی طبیب نکولوبا بیر اس دن شہر میں موجود تھے۔ لکھتے ہیں کہ سفید پگڑی باندھے ہوئے شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے، اور ان کے نعرے اور طبلوں کی آوازیں ایسی تھی جیسے کہ اس کا تعلق یا ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فسیل کے اوپر پہنچ گئے۔ اس دوران اکثر فوجی مارے جا چکے تھے، اور ان کا سپہ سالار گیووانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی کرکوپور دروازے کے اوپر نصب باز نطینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سلطان محمود سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائد کے ہمراہ حاجیہ صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی میں ڈال دی، اور ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک طرف 25 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نقطہ روٹ چھو لیا اور اگلی 4 صدیوں تک 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔ 1453 ہی وہ سال ہے جسے قرون وسطی مڈل ایجز کا اختتام جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح کو پھر دنیا کو فوجی طریقہ سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے کافی نہیں ہیں۔ شہر پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے۔ اس وقت یورپ طریق دور سے گزر رہا تھا اور قدیم یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا، لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی۔ یہاں پہنچنے والے مہاجروں کے پاس ہیرے جواہرات سے بیش قیمت خزانہ تھا۔ ارسطو، افلاطون، بطلی، موز، جعلی نور اور دوسرے علماء کے اصل یونانی زبان کے نسخے کسی جگہ پر پائے گئے۔ ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علوم کے اعیار میں زبردست کردار ادا کیا۔ مورخین کے مطابق ان کی وجہ سے یورپ میں نشاط ثانی کا آغاز ہوا، جس میں آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت جوڑنے میں مدد ہوئی، جو آج بھی برقرار ہے۔ تاہم نوجوان سلطان محمد کو، جسے آپ دنیا میں سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، 29 مئی کی صبح جو شہر نظر آیا وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت پہچانے اس میں بچپن سے چمٹتے تھے۔ طویل انعطاف کے بعد بعض مقیمی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی اور قسطنطنیہ جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا، اب اس کی آبادی چھو کر چند ہزار رہ گئی تھی اور شہر کے کئی سے گرامی کے قبر ایک دوسرے سے کٹ ہو کر الگ الگ دیہات میں تبدیل ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان کے شہر کی حالت دیکھ کر شاہ قسطنطنیہ کا قدیم نام باز نطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ قسطنطین اول نے اپنا دارالحکومت روم کو یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے قسطنطنیہ کر دیا، جو عربوں کے ہاں پہنچ کر قسطنطنیہ بن گیا۔ مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی اور 4ویں اور 13ویں صدی تک اس شہر نے ترقی کی وہ مناظریں طے کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع سے اس شہر کو فتح کرنے کے ساتھ دیکھتے آئے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 677 میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا گیا۔ اس بحری بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دیے اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ عرب بحری بیڑے کے پاس آتش یونانی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر 678 میں بعض نتیجی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا۔ اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریک فائر کہا جاتا ہے۔ اس کا ٹھیک ٹھاک فارمولہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، تاہم یہ ایک ایسا آتش تیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا اور یہ کشتیاں اور جہازوں سے چپک جاتا تھا۔ مزید یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بھڑک جاتی تھی۔ عرب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش نظار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی پناہ نہیں ملی، کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورے بحیرہ مرمرا نے آگ پکڑ لی ہے۔ عربوں کے پاس پچپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ واپسی میں ایک ہولناک سمندری طوفان نے رہی کسر پوری کر دی اور سینکڑوں کشتیوں میں سے ایک آج ہی بچ کر لوٹنے میں کامیاب ہوئی۔ اس معاشرے کے دوران مشہور صحابی ابو ایوب انصاری نے بھی اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی۔ ان کا مقبرہ آج بھی شہر کی تہذیب سے باہر ہے۔ سلطان محمد فاتح نے یہاں ایک مسجد بنائی تھی جسے ترک مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس کے بعد 717 میں بنی امیہ سے امیر سلیمان بن عبد المالک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کو محاصرہ کیا
لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوا اور 2000 کے بیچ جنگی کشتیوں میں صرف 5 بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو چکے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا رخ نہیں کیا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بالآخر شہر پر اپنا جھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چھپا دیے۔ شہر پر قبضہ جمانے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت اورونا سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا اور خود اپنے لیے قیصر روم کا لقب منتخب کیا۔ آنے والے عصروں میں اس شہر نے وہ روح دیکھا جس نے ایک بار پھر ماضی کی عظمت کو یادیں تازہ کر دی۔ سلطان نے اپنی سلطنت میں حکم نامہ بھیجا، جو کوئی چاہے وہ آ جائے، اسے شہر میں گھر اور باغات ملیں گے۔ صرف یہی نہیں، اس نے یورپ سے بھی لوگوں کو دنیا آنے کی دعوت دی تاکہ شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس نے شہر کے تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کے اثر نو تعمیر کی، پرانی نہروں کی مرمت کی اور نکاسی آپ کا نظام قائم کیا، اور اس نے بڑے پیمانے پر نئی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس کی سب سے بڑی مثال توپ کاپی محل اور گرینڈ بازار ہے۔ جلد ہی طرح طرح کے دستکار، کاریگر، تاجر، خطاط، مصور، صنعت اور دوسرے ہنرمند شہر کا رخ کرنے لگے۔ سلطان فاتح نے حاجیہ صوفیوں کو چرچ سے مسجد بنا دیا، لیکن انہوں نے شہر کے دوسرے بڑے گرجا گھر، کلیسائیں، حواریان کو یونانی آرتھوڈکس فرقے کے پاس ہی رہنے دیا، اور یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی قائم و دائم ہے۔ سلطان فاتح کے بیٹے سلیم کے دور میں عثمانی سلطنت نے خلافت کا درجہ اختیار کر لیا اور قسطنطنیہ اس کا دارالخلافہ اور تمام سنی مسلمانوں کا مرکزی شہر قرار پایا۔ سلطان فاتح کے پوتے سلیمان علی شان کے دور میں قسطنطنیہ نئی بنی جو سعودیہ، یہ وہی سلیمان ہے جنہیں مشہور ترکی ڈرامے میرا سلطان میں دکھایا گیا ہے۔ سلیمان علی شان کی ملکہ خرم سلطان نے مشہور معمار سنان کی خدمات حاصل کی، جس نے ملکہ کے لیے ایک عظیم شان محل تعمیر کیا۔ سنان کی دوسری مشہور تعمیرات میں سلیمانیہ مسجد، خرم سلطان حمام خسرو پاشا مسجد شہزادہ اور دوسری عمارتیں شامل ہیں۔ یورپ پر سقوط قسطنطنیہ کا بڑا گہرا اثر ہوا اور وہاں ایک سلسلے میں کتابیں اور نظمیں لکھی گئیں اور متعدد پینٹنگ بنائی گئی، اور یہ واقعہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کبھی اسے بھول نہیں سکا۔ نیٹو کا حامی ہونے کے باوجود یورپی یونین ترکی کو قبول کرنے میں لہت و لال سے کام لیتی، جس کی وجوہات صدیوں پرانی ہیں۔ یونان میں آج بھی جمعرات کو منحوس دن سمجھا جاتا ہے۔ 29 مئی 1453 کو جمعرات ہی کا دن تھا۔ تو یہ تھی ویڈیو کہ کس طرح سے قسطنطنیہ کو فتح کیا بازنطینی، جس کا پہلے نام تھا۔ تو یہ ساری باتیں ایک زبردست قسم کی ہیں، جس میں بہت پوری کہانی ترتیب دے کے آپ کو بتائی گئی ہے۔ تو امید ہے آپ میرے اس چینل کو جو ہے حقیقت نیوز ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں گے، اس کو دیکھیں گے بھی صحیح، اور پہ اپنے کامنٹس بھی درج کریں۔ باقی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، بات سننا ہی پسند، جبکہ اس میں بہت زیادہ معلومات دی ہوتی ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔